الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہر قسم کی تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، تحمید اسی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو مالک یوم الدین ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہے۔ مائک نستا مائک یہ ہدا رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہے، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان کریم کی آمد سے پہلے ہمارا جو لیکچر تھا، جو ہمارا درس کا سلسلہ تھا، تفسیر ہم بیان کر رہے تھے سورہ یوسف کی، اور اسی تسلسل میں انشاءاللہ آج جو آیات باقی ہیں اس پر ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید سن کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جسے قرآن نے بہترین واقعہ کہا، اس میں بے شمار نصیحتیں موجود ہے، اور اس صورت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کریم انصاف فرمانے والا ہے، عدل فرمانے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ فکر نہ کرو، انصاف کرنے والا میرا رب ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اپنے ستائے تو فکر نہ کرو، ایک ایسی ہستی ہے کائنات میں جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ لوگ تمہیں کنویں میں پھینک دے تو فکر نہ کرو، کنویں سے اٹھا کر تخت پر بٹھانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ ایک ایسی ہستی جو تمہیں اپنوں سے دور کر دے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جو واپس ملانے پر بھی قادر ہے۔ ہم نے سورہ یوسف کی جتنی بھی آیات پڑھی ہیں ان میں ہم نے یہی سیکھا، یہی سمجھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے باپ سے الگ کر دیا، کنویں میں پھینکا، وہاں سے وہ مصر پہنچے، مصر سے پھر عزیز مصر کے محل تک پہنچے۔ وہاں گناہ کی دعوت ایکسیپٹ نہ کرنے پر انہیں سزا کے طور پر جیل بھیجا گیا، 12 سال کی جیل کاٹی آپ نے۔ وہاں خواب کی تعبیر بتانے پر بادشاہ کے قریب ہوئے، اخلاق، کردار، تعلیمات، چونکہ آپ ہے ہی اللہ کے نبی، وہ دیکھ کر وقت کا بادشاہ بھی آپ کا غلام ہوا، پورا اسٹیٹ آپ کے حوالے کر دیا۔ اور 7 سال جو خواب آپ نے دیکھا تھا، اس خواب کے حوالے سے 7 سال پہلے جو آئے تھے وہ بہترین سال تھے، جس میں آپ نے پورے ملک میں بہترین کاشتکاری کروائی، اور پھر وہ جو کچھ اگایا گیا تھا اس کو سٹاک کیا، پھر اگلے 7 سالوں میں اس کی تقسیم شروع ہوئی، اس کا استعمال ہوا۔
اسی دوران فلسطین سے آپ کے گھر کے افراد، آپ کے بھائی، وہ بھی آئے اناج لینے کے لیے، خوراک کی کمی تھی، اور جب وہ پہنچے وہاں ان کا بہترین استقبال کیا گیا، اور بھائی جب جانے لگے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم تھے تو 12، ایک جو تھا وہ بھیڑیا کھا گیا، ایک جو ہے وہ والد کی نگہداشت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی محبت، ان کی نظروں کے سامنے رہنے کے لیے وہ گھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائیوں سے کہ اگلے بار آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے آنا، اس کا حصہ بھی دوں گا، اگر نہیں لائے تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ وہ خلاصہ تھا جو ہم نے پچھلے 12 جمعوں میں کور کیا تھا۔ اس تفسیر سورہ یوسف کی جو تفسیر ہے آج اس کا 13واں حصہ ہے۔ آیت نمبر 63 میں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، ہمیں آئندہ غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ والد محترم، بھائی کو نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ بھیجنا، بنیامین کو، ورنہ ہمیں وہاں سے غلہ نہیں ملنے والا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اس طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے پہلے میں اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کر چکا ہوں؟ اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جس طرح تم نے پہلے اپنے بھائی یوسف کی حفاظت کی تھی اسی طرح اس کی بھی حفاظت کرو گے۔ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ہاں، کس پر؟ فاللہ خیر حافظا، بہترین حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بہترین حفاظت کرنے والا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پہ قادر ہے میرا رب۔ وہ حفاظت فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام کی نار نمرود میں حفاظت فرماتا ہے، وہ حفاظت فرمائے تو جناب یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرماتا ہے، وہ حفاظت فرمائے تو جناب موسیٰ کی حفاظت فرعون کے محل میں فرماتا ہے، وہ حفاظت فرمائے تو جناب اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، اللہ ان کی وہاں حفاظت فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون غرق ہوا، راستہ ایک ہی تھا، راستہ ایک ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون غرق ہوا، معلوم ہوا یقین اللہ پہ کرنا ہے، راستوں پر یقین بھروسہ نہیں ہے۔ راستے یا اسباب یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن بھروسہ، کامل یقین، ٹرسٹ جسٹ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بندوقیں پاس رکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے گھروں میں کیمرے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن گھر لٹ بھی جاتے ہیں، چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، جنہوں نے گارڈز رکھے ہوتے ہیں 20 لیکن 20 گارڈز کے درمیان اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ توکل کے خلاف ہے، نہیں، یہ اسباب ہیں، ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن تدبیر اور تقدیر میں فرق ہے۔ تدبیر اختیار کریں، توکل کے خلاف نہیں، لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، ساری کائنات آپ کی مخالفت میں آ جائے، لیکن اگر اللہ حفاظت فرمانے والا ہے تو کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی آپ کی حفاظت کرنا چاہے تو بچا نہیں سکتی۔ تو بندہ مومن کو اعتماد، یقین اللہ کی ذات پر، کیونکہ اللہ کے سوا ہر ایک آلات اور اسباب کا محتاج ہوتا ہے، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالی وہ جملہ امور میں، جملہ حالات میں، جملہ مسائل و اسباب سے وہ مستغنی بذات ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بچانے والا ہے کیونکہ وہی طاقت والا ہے، وہی قدرت والا ہے. اور جناب یعقوب علیہ السلام نے یہاں یہی درس دیا ہے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس تفسیر میں ہی یہ سارا واقعہ جو میں کہنے لگا ہوں، کچھ واقعات فرماتے ہیں کہ جناب دانیال علیہ السلام جب بخت نصر نے ان کو پکڑا اور کنویں میں پھینکا اور وہاں ان کو کھانے کے لیے 2 شیر چھوڑے، تو اس کی تو یہی سوچتی کہ شیر جائیں گے، بھوکے شیر ہوں گے اور وہ کھا لیں گے انسان کو. لیکن ہوا کیا کہ وہ جب پہنچے قریب تو انہوں نے چاٹنا شروع کر دیا. وہ پیار، محبت، عاجزی، انکساری سے وہ دم ہلاتے ہوئے نیاز مندی اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قاصد بھیجا. دانیال علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہو آپ؟ کہا میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں. کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے طعام آیا ہے، کھانا خوراک اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں تمام محامد، تمام حمد، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تعریفیں، حمد، ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو اپنے بندے کو بھولتا نہیں ہے. یہ تو ہماری کم بختی ہے کہ ہم اللہ کو بھلا کے ہم نے امریکہ کو، روس کو اور چائنا کو اپنا خدا سمجھے. ہم IMF ہمیں کچھ دے گا تو ہی ہماری زندگی چلے گی. ہم نے خدا سے رخ پھیر کر، اللہ سے توجہ ہٹا کر، اللہ سے اپنی جھولیاں جو اللہ کے حضور پھیلانی تھی ہم نے وہاں پھیلانے کے بجائے ہم نے رخ کہیں اور پھیر دیا، اسی لیے ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. ہماری حفاظت اب ہماری سوچ و فکر کے مطابق یا روس کرے گا یا امریکہ یا چائنا کریں گے. اسی لیے در بدر بھی ہے. تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی ہے یہ بھی اسی تفسیر میں موجود ہے. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے. تو آپ ایک دفعہ گئے درخت کے نیچے، آپ وہاں بیٹھے، آپ نے اپنے موزے اتارے اور جب فارغ ہوئے، جب آئے ایک موزہ آپ نے پہنا، دوسرا پہننے والے تھے کہ ایک پرندہ آیا اور وہ موزہ اٹھا کے لے گیا. اب وہ موزہ لے کے گیا تو دیکھا ہوا میں اس موزے سے سانپ گرا کالا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. پھر آپ نے دعا پڑھی کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنہ ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع. اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ پہ چلتا ہے، میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے. اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. ایک اور واقعہ جو طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر الفاظ میں پیش کروں گا، وہ بھی اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر روح البیان میں پیش کیا ہے. اس تفسیر کے اندر ہے یہ واقعہ. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو اپنی نیک سیرت، نیک بخت، انتہائی شریف النفس، شرم و حیا کی پیکر بیوی کا غیرت کی وجہ سے بہت زیادہ خیال رکھتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہوا بھی اس کے بالوں پہ گزرے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس پہ پڑے، یعنی اتنی غیرت اس کے اندر تھی. تو شروع کے دن میں تو بیوی نے برداشت کیا، چونکہ اس نے گھر کا ماحول ایسے بنا دیا، اتنی حفاظت کی کہ انسان جانور بھی نہ گزرے وہاں سے. کچھ دن بیوی نے ساتھ دیا، جو تنگی تلخی اور جو تکلیف تھی وہ سہ لی اس نے. آخر ایک دن اس نے کہا کہ بھائی میں انسان ہوں، یہ کیا قید و بند میں مجھے قیدی کی طرح رکھا ہے آپ نے؟ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، خیالات ہیں، یہ کیا مجھے جیسے ایک پرندے کو آپ قید کر لیتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ
اگر عورت با حیا ہو تو اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور اگر بے حیا ہو تو تم جتنا بھی اس کو بند کرو وہ اپنی بے حیائی نہیں چھوڑ سکتی۔ بہرحال شوہر نے نہیں مانا، اس نے اور بھی مزید سختی تنگی کر دی۔ اس عورت نے، نیک بخت عورت تھی، وہ بہت شریف النفس عورت تھی، اس نے پڑوس میں ایک دیوار کی، وہ جو ہوتے ہیں نا پڑوسیوں میں سلام دعا، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، دیوار میں کوئی سوراخ کے ذریعے اس نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ فلاں بندہ جو اس محلے میں رہتا ہے اس کی طرف میرے محبت کا پیغام بھیج دینا، کہو کہ میں بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت پیغام لے گئی، اگلا بھی جو تھا وہ بھی تیار بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی حسن کا سنا تھا، اس نے بھی حامی بھر لی۔ اب ملاقات کیسے ہو؟ غیرت مند شوہر ہے، وہ تو ہوا نہیں لگنے دیتا۔ تو اس عورت نے کہا میں ہی ترکیب بتاتی ہوں، تم مشہور کر دو کہ تم کہیں سفر پہ جا رہے ہو، تو بڑا سا صندوق جو تھا وہ لے آنا اور میرے شوہر کو کہنا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اس میں سامان وغیرہ ہوگا، یہ میں امانتاً کچھ دن کے لیے آپ کے ہاں رکھنا، تو واپس آ کے لے لوں گا۔ تو آپ یوں کرنا، اسی صندوق میں آپ بھی آ جانا، اپنے نوکروں کے ذریعے صندوق پہنچا دینا، اس صندوق میں تم چھپ کے آ جانا۔ اس کو بڑا پسند آیا مشورہ، یہی ہوا، یہی کیا۔ وہ شخص صندوق میں خود بیٹھ کے نوکروں کے ذریعے اس گھر تک پہنچا دیا۔ اب وہ نیک بخت عورت اس صندوق کو دیکھ رہی ہے، شوہر سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہ فلاں بندہ ہمارے محلے میں کوئی پڑوسی ہے، تو وہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ صندوق اپنے گھر میں امانتاً رکھ دینا کچھ دنوں کے لیے۔ تو عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اگر کل وہ یہ کہہ دے کہ اس صندوق کے اندر میرے ہیرے جواہرات سونا چاندی بڑے قیمتی چیزیں تھیں، دعویٰ کر دے، تو تم کیا کرو گے؟ یوں کرو، اس کے گھر سے کسی معتمد آدمی کو بلاؤ اور محلے کے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، یہ تالا توڑنا ہے، اس سب کے سامنے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہی کیا گیا، جب تالا توڑا تو بندہ خود اندر سے نکل آیا، بڑا شرمندہ ہوا۔ تو عورت کہتی ہے کہ غلطی اس کی نہیں ہے، یہ ساری کاروائی میری ہے، اور تجھے جو میں نے ادھر یہ جو میں نے کیا ہے سب کے سامنے، یہ اس لیے کہ تمہیں ایک میسج دوں، تمہیں پیغام دوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہا اگر عورت فطرتاً بے حیا بے شرم ہو تو چاہے تم اس کو قید و بند میں، آپ اس کو جیل کے اندر بند کر دو، ایسے قلعے میں بند کر دو جہاں سے نکلنے کا راستہ نہ ہو، وہ اپنی بے حیائی کر کے دکھاتی ہے۔ اور اگر وہ پاک دامن ہو، شرم و حیا کا پیکر ہو، تو پھر وہ آزاد بھی ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم یہ قلعے میں بند کر کے دروازوں پر، اپنے دیواروں پر اعتماد بھروسہ نہیں، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ میں نے شروع میں کہا ایک ہے تدبیر، ایک ہے تقدیر۔ تدبیر بہتر ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اسباب بھی اختیار کیے جائے لیکن بھروسہ کس پر ہو؟ دیواروں پر بھروسہ نہ ہو، میں نے بڑے مضبوط دیوار بنا دی ہیں، اب میرے گھر چور نہیں آ سکتا، نہیں، یہ ضرور بناؤ، دیوار ضرور بناؤ، جانور کو باندھ لو، اس کے بعد توکل اللہ کی ذات پر کرو، دروازے کو لاک لگاؤ، اس کے بعد توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ اس واقعے میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ حفاظت اللہ کرتا ہے۔ یو کے کا جو ماحول ہے ہم سب کے سامنے ہے، ہمارے بچوں کو جو بھی یہاں کے معاملات ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور ساتھ میں توکل اللہ کی ذات پر، اللہ کی حفاظت میں، اللہ تو ہی حفاظت فرما۔ اسباب کیا ہیں؟ اپنے بچوں کا فیوچر بچانا ہے، انہیں نیک بخت رکھنا ہے، انہیں با اخلاق رکھنا ہے، تو ان کو ایسی کمپنی دیں جو اچھے لوگوں کی ہو، ان کو ایسی صحبت میں بٹھائے جو پارسا لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں، ان کو مسجدوں کا رخ دکھائے۔ یہ اسباب ہے، ان کو اختیار کریں گے، باقی اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ مالک یہ ہم کر سکتے تھے، اب ان کی حفاظت تیرے ذمہ۔ اسباب بھی اختیار کرے اور توکل اللہ کی ذات پر کرے۔ ایک اور واقعہ جو دوسری تفسیر میں ہے، ادھر وقت بھی کم ہے، اس تفسیر میں ایک اور واقعہ ہے، اسی آیت کے تحت یہ واقعات میں بیان کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی قریب سے گزر رہا ہے، اور گزرتے ہوئے اس نے ایک بچہ کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے،
فاروق اعظم نے جب اس بچے کو دیکھا، اس کے والد کو دیکھا، کہا ان دونوں میں جتنی ریزمبلنس ہے، جتنی مشابہت ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ اس بندے نے سن لیا، اس نے مڑ کے کہا امیر المؤمنین، اس بچے کا واقعہ بھی بہت بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا سناؤ کیا واقعہ ہے، بتاؤ ہمیں۔ کہا کہ جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، ماں اس کی حمل سے تھی، میں کہیں جا رہا تھا سفر پر جہاد پہ نکلنے کے لیے، تو میں نے دعا مانگی۔ دعا کیا تھی کہ اے اللہ، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے نا، اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، کیونکہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ کہا یہ دعا کر کے میں جہاد پہ چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ تو لے جاؤ۔ کہا ہم جنت البقیع پہنچائے۔ جنت البقیع پہنچے تو دیکھا جس قبر کی طرف اشارہ کیا اس سے نور ہی نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے اس قبر سے۔ تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا کہ یہ روشنی کدھر سے ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں خود نہیں پتا اس میں کیا راز ہے، لیکن یہاں سے ہمیشہ ہی اسی طرح نور نکلتا ہے۔ تو جب شوہر نے کہا کہ میں نے تو کھدائی کر کے دیکھنی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں بیلچے شیلچے لے کے آیا، جو ہی قریب گیا قبر خود کھل گئی۔ قبر کھلی اور میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ میری بیوی کے گود میں بیٹھ کے کھیل رہا ہے۔ جنت البقیع کا واقعہ۔ اور جو ہی میں اترا، بچے کو اٹھایا تو آواز آتی ہے کہ یہ تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی، یہ وہ تجھے واپس کی جاتی ہے۔ اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کی حفاظت میں دیتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ کہتے میں وہاں قبر سے نکلا اور قبر خود بخود بند ہو گئی۔ احباب، اللہ کی ذات بہترین حفاظت فرمانے والی ہے، اللہ کی ذات بچانے والی ہے، اللہ کی ذات ہر چاہے پہ قدرت رکھتی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت میں ہم نے یہی سیکھا ہے۔ اللہ تعالی